اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایکشن پلان کو۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اس لفظ پہ اعتراض ہے، ایکشن پلان کو، ایکشن پلان پہ، ٹھیک ہے جی۔ ایکشن پلان وہ ایکشن جو کہ آپ پلان کرتے ہیں، پلان میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے نا، پلان آف ایکشن، وہ پلان جس میں آپ ایکشن پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ایکشن پلان کے لیے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کو کہاں تک جانا ہے، آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، آرگنائزیشن کا ہے، کارپوریٹ آبجیکٹیو ہے، ٹیم کا ہے، کمرشل آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ٹارگٹ ہے، نمبر ہے، عہدہ ہے، ڈسٹینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ضروری پارٹ ہوتا ہے پہلا ایکشن پلان کا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک اس سے ریلیٹڈ ایک پراپر فارمیٹ آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا، جس کے اندر آپ کو چند چیزیں ہو کہ جی مطلب یہ ایکشنز میں کیا کیا لوں گا، ایکشنز کے اندر وہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا ہر ایک ایکشن کا، اور اس آؤٹ پٹ کا فالو اپ مطلب ڈیٹ آف انالیسس، دوبارہ اس کا انالیسس کس ڈیٹ کو ہوگا، اور اس کا فالو اپ میٹنگ یا اس کی فالو اپ میں کیا کیا دوسری ایکشن ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا فارمیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ کے ایکشنز ہو، ایکشنز کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کوانٹیفائڈ ہو، اور اس کے علاوہ اس کا فالو اپ، اور بعد میں اگر اس میں کوئی چینجز درکار ہو نا وہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ آپ کی پوری کریں، اس طرح کا فارمیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ ہو گیا، فارمیٹ میں ہو گیا۔ تیسری چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا کیا ہوں گے جو آپ ان ایکشنز کے اندر انکارپوریٹ کر کے نا ریکوائرڈ ریزلٹ لا سکے۔ تو ریسورسز کے بارے میں بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ جو ریسورس آپ کو پرووائڈ کرے گی نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کب پرووائڈ کرے گی یہ بھی پتہ ہونی چاہیے، اس کی بھی کوانٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ فورتھ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری روٹی آپ نے نہیں کھانی، جو آپ کی ڈسٹینیشن ہے نا اس کو آپ سمجھے آپ نے ایک روٹی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روٹی ہمیشہ ٹوٹل نہیں کھائی جاتی، وہ بائٹس میں کھائی جاتی ہے۔ سیڑھی کے آپ آخری سرے پر ڈائریکٹ نہیں پہنچتے، آپ کو لیڈرز پہ جانا پڑتا ہے، سٹیپس پہ جانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ لیڈر کے آخر تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایکشن پلان کے اندر ہوگا، آپ کی جو پلان آف ایکشن کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پلان آف ایکشن کے اندر آپ نے اپنی جتنی بھی ایکشنز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک نوالا روٹی کا کھانا ہے، نہ کہ پوری روٹی کھانی ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ پریشر میں نہیں آئیں گے، دوسرا آپ کی جو پروگریس ہے نا وہ سلو اینڈ اسٹڈی ہوگا، اور یہ مشہور ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، ٹھیک ہے۔ جو پوری روٹی کھانے کے لیے جو ہے نا آپ یہ ہو گئی 4 سٹیپ، اب 5 سٹیپ پہ ہم آتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے لینڈ مارکس سیٹ کرنے ہیں۔ یہ مطلب وہ سیڑھی کے سرے تک جانا ہے نا، تو سیڑھی اس کو 4 میں ڈیوائڈ کرے، 6 میں ڈیوائڈ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک لینڈ مارک آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم میں میں نے اس لینڈ مارک تک پہنچنا ہے، سیڑھی کے آخر تک جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ لینڈ مارک وہ جگہ ہوگی جہاں پر بیٹھ کے آپ دوبارہ ری ایویلویٹ کر رہے ہوں گے اپنے پروگریس کو، اپنے ایکشنز کو، ان کے آؤٹ پٹ کو، اور نئی ایکشنز کی اگر ضرورت ہوگی نا تو اس کو پلان کر رہے ہوں گے۔ تو جو 5th چیز ہے نا وہ لینڈ مارک یا اسمال ڈسٹینیشن یا ایک ٹرانزیٹ کیا کہیں گے اس کو، ٹرانزیٹ آبجیکٹیو، ٹھیک ہے، یا ایک بس لینڈ مارک ہی ٹھیک ہے، لینڈ مارک تک
پہنچنے میں جو ہے نا وہ ضروری ہے ڈیسٹینیشن کی طرف جاتے ہوئے یا پلین آف ایکشن کے دوران. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جی اس سفر کے دوران آپ کو کون کون سی مشکلات، کون کون سی چیلنجز، کون کون سے ہرڈلز، کون کون سے آبسٹیکل جو ہے نا وہ پیش آ سکتے ہیں اور ان کا پاسبل سلوشن کیا ہے. دو چیزیں ہیں نا کہ ہرڈلز کیا ہے اور چیلنج کیا ہے اور ان کا سلوشن کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس سفر کے دوران یا اس جو ڈیسٹینیشن ہے اس تک پہنچتے ہوئے کون کون سے ہرڈل آئیں گے اور ان ہرڈل کو اوور کم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کون کون سے ایکشن لے سکتے. تو یہ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک ٹائم فکس کر لے. فکس مینس سائیکل پہ اگر آپ نے منڈے کو کرنا ہے منڈے فکس کر لے، سیچرڈے کو کرنا ہے سیچرڈے فکس کر لے، فرائیڈے کو ایک دن فکس کر لے یا ایک ٹائم فکس کر لے جس کے دوران آپ پورا کا پورا جو آپ نے پلان آف ایکشن بنایا ہوا ہے اب تک کی پروگرس کا پورا انالیسس کرے، جو بھی آپ نے اچھا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرے، خود کو ریوارڈز دے، خود کو تھوڑا سا بریک دے، ریلیکس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوبارہ سے جو ہے وہ پلان آف ایکشن کے ریمیننگ پارٹ پہ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے. تو فالو اپ کے لیے ٹائم یا ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنا جو ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے پلان آف ایکشن کا. تو یہ چند گزارشات تھی پلان آف ایکشن کے حوالے سے. امید ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں گے. جزاک اللہ.